موجود فلیگ آفیسرز، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پاکستان نیوی، آفیسرز، واقف مقدار میں ہمارے میڈیا کے بھائی اور بہنیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں کہ آج آپ سب نے اس تقریب اور کنڈکٹ فیز آف ایکسرسائز سی گارڈ 25 میں شمولیت کے ذریعے ایکسرسائز سی گارڈ 2025 کو کامیابی کی طرف انشاءاللہ تعالی لے کے جانے کا تہیہ کیا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف اس تقریب کا آج چیف گیسٹ نہیں بلکہ چیف ہوسٹ بھی ہوں، کیونکہ جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر جو کہ اس پوری ایکسرسائز کا فوکل پوائنٹ رہے گا وہ میری زیر کمانڈ ہے۔ آج اس تقریب میں شرکاء کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں یہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایکسرسائز سی گارڈ 2025 کے کامیاب انعقاد اور اس کا کنڈکٹ فیز اور انشاءاللہ تعالی ڈی بریف دور رہی ہے۔ خواتین و حضرات، پاک بحریہ پاکستان کی سمندری سرحدوں کے نگہبان ہونے کے ناطے اپنی بحری مفادات کے تحفظ اور روایتی خطرات کے پیش نظر ہمہ وقت تیار ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان نیوی نے 2013 میں جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر، جس کا ذکر ابھی تمام سپیکرز نے کیا، اس کا جو انعقاد ہے وہ کیا۔ سول پرپز جوائنٹ میریٹائم اینڈ انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کا، جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں، وہ تمام نیشنل سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور پاکستان کی جو میریٹائم سیکٹر ہے اس کو سیف اینڈ سیکیور بنانا ہے۔ اس ضمن میں جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر نے تقریباً 52 نیشنل سٹیک ہولڈرز جو کہ قومی سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں پورٹس، پاکستان کی شپنگ سیکٹر، پاکستان کا فشری سیکٹر، پاکستان کی فشنگ کمیونٹی، پاکستان کی فیڈرل منسٹریز کے ٹینٹیکلز، پاکستان کی پروونشل منسٹریز، پرائیویٹ سیکٹرز اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ 11 بین الاقوامی جو انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹرز ہیں جو اسی طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح کا یہ ہمارا JMICC کرتا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ ڈفرینٹ ایونیوز کے اندر انٹیگریٹ کیا ہوا ہے، تاکہ درپیش چیلنجز، وسائلی اور جو ریلیٹڈ میریٹائم ایشوز ہیں میریٹائم سیکٹر کے اندر، ان کو آسانی کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا جا سکے۔ اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں کہ ایکسرسائز سی گارڈ جو کہ ایک نیشنل لیول کی ایکسرسائز ہے اور کہ باقاعدہ انعقاد کا جو پاکستان بحریہ نے انیشیٹو لیا 2024 میں، وہ اب ایک ہمارے آپریشنل کیلنڈر کا پرماننٹ فیچر بن چکی ہے، اور ہم چیف آف نیول سٹاف کی ڈائریکشنز پر اب 2025 کے اندر 24 سے 28 تاریخ کے درمیان اس ایکسرسائز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بھرپور حصہ لیں۔ اس کے اندر اگر میں یہ بتا سکوں کہ JMICC اور سی گارڈ 2024 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں کہ 2024 کے اندر ایک سی گارڈ کنکلوڈ ہوئی اور 2025 میں اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر ایکسرسائز سی گارڈ 2025 24 سے 28 تاریخ تک انشاءاللہ منعقد کی جائے گی۔ ایک بہت لمبا سفر ہم نے ایک سال کے اندر طے کیا، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ انالائز کریں کہ ہم نے 2024 سے 25 کے درمیان کیا بہتری اپنی اس ڈومین کے اندر حاصل کی ہے۔ تو اگر میں اس میں صرف آپ کو، کیونکہ ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں یہ کہ براڈلی انہوں نے کتنے IBOs کیے، کتنے نارکوٹکس کے آپریشنز کیے، تو میں
کچھ امپورٹنٹ جو ایونٹس اس کے اندر ہوئے ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ حال ہی میں اگر آپ لوگوں نے اخبارات اور ڈیفینیٹلی میڈیا کا جائزہ لیا ہوگا تو سمیانی کے پاس کی گئی ایک انٹیلیجنس بیس کارروائی میں پاکستان میرینز اور پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے 200 کلو گرام منشیات کو ضبط کیا، جو کہ ایک اچھی مقدار ہے۔ علاوہ ازیں پچھلی مارچ سے اب تک JMICC کو سمندری سرچ اور ریسکیو کے لیے 33 بار، جس طرح کہ کمانڈر عاطف نے بھی اپنی اس میں بتایا، درخواست کی گئی، جس کی بدولت پاکستان میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور پاکستان نیوی کی مدد سے 60 سے زائد قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ JMICC کے بین الاقوامی سینٹر سے تعلقات بھی میریٹائم سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں فائدہ مند ثابت ہوئے۔ اس کی تازہ مثال حال ہی میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ہے، جس میں پاکستان کی کشتی عمانی سمندر میں خراب ہو گئی، جس پر JMICC نے باقی جو ریلیونٹ نیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کیا۔ اس کشتی کے جو کرو تھا اس کو نہ صرف ہم نے ٹائملی ریسکیو کیا بلکہ اس کی مرمت کرنے کے بعد وہ کشتی بحفاظت پاکستان کے پانیوں میں واپس آئی۔ 30 جنوری 2025 جو کہ بڑا حالیہ واقعہ ہے، اس کے اندر JMICC نے ایک ایرانی کشتی کی طرف سے ہمیں ڈسٹریس کال آئی، اور اس ڈسٹریس کال کو رسپونڈ کرتے ہوئے جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر نے دوبارہ تمام نیشنل سٹیک ہولڈرز جو اس سے ریلیونٹ تھے ان کے ساتھ مل کے اس کا سرچ اینڈ ریسکیو کوآرڈینیٹ کیا، اور پاکستان بحریہ کی فلیٹ یونٹس کے ساتھ ایک بڑا ہی اچھا اور ایفیکٹو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن سر انجام دیا۔ اب موجودہ دور کے خطرات جو کہ بہت زیادہ ہیں ایز فار ایز دی میریٹائم ڈومین از کنسرنڈ، جس میں نان کنونشنل شامل ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس کے اندر نارکو سمگلنگ، ہیومن سمگلنگ، آپ کے پولوشن، میرین پولوشن، کلائمیٹ چینج اور انلیگل فشنگ شامل ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سب مل کے اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کریں اور اس اسٹریٹجی کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جائیں، جو کہ ہمارا اس ایکسرسائز کے بعد تمام نیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ ایکسرسائز سی گارڈ جو کہ ہمارا ایک کامن انیشیٹو اب کہہ لیں، بیکاز نیول ہیڈ کوارٹرز اور چیف آف نیول اسٹاف کی انیشیٹو پہ یہ سٹارٹ کی گئی، اور یہ اب قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، جس کے اندر پچھلی ایکسرسائز سے اب تک سٹیک ہولڈرز کے اندر اور زیادہ انکریز ہوا ہے، اور ابھی بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ کافی واقف مقدار میں ہمارے میریٹائم سیکٹر سے ریلیٹڈ بھائی اور بہنیں اس ایونٹ کے اندر موجود ہیں۔ اینڈ میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اس ایکسرسائز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ہم بینگ دی اوور آل کوآرڈینیٹر، ہوسٹ اور آرکیٹیکٹ آف دس ایکسرسائز بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ 24 سے 26 تاریخ کے درمیان جو ایوولوشنز ہوں اس کے اندر میکسیمم اپنی کنٹریبیوشن دیں، اور میکسیمم آبجیکٹیوز جو اس ایکسرسائز کے سیٹ کیے گئے ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں۔ اور دوران ایکسرسائز SOPs اور پروسیجرز جنہوں نے آگے جا کے ہمارے میریٹائم سیکٹر کی خوشحالی کی طرف مین رول پلے کرنا ہے، اس کے لیے اپنی تجاویز ضرور دیں، تاکہ فائنلی ہم، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، کہ کسی بہتر اسٹریٹجی فارمولیشن کی طرف جائیں، اور جو ہمارے اوور آل میریٹائم سیکٹر کی بیٹرمنٹ اور پاکستان کی بلو اکانومی کی جو ہے بہتری کی طرف لے کے جائے۔ آخر میں آپ سب کا اس تقریب میں شرکت کا مشکور ہوں، اور آپ کو ویلکم